صاحب آپ تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کا وسیع تجربہ ایکسپیرینس ہے اور آپ اس پارٹی کے ساتھ بھی رہے جس کے لوگ اب جن کے لیے میں تو شتونگڑے کا ورڈ استعمال کرتی ہوں، ان کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن حرکتیں ایسی کرتے ہیں، کوئی اچھی حرکتیں کرے تو شتونگڑے کے علاوہ ہم کوئی اچھا لفظ استعمال کر لیں ان کے لیے، لیکن کوئی شرم نہیں آتی۔ دیکھیں ان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ہمیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی۔ عوامی نیشنل پارٹی آپ نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ باتیں کرے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے پی کے میپ، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرتی ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی بی این پی مینگل ہے، وہ یہ پالیٹکس کرے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ان کی ہمیں آج تک آئیڈیالوجی کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی جان آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فوج سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہی فوج کل کو فرض کیا ان کی سپورٹ کرتی ہے تو یہ اسی فوج کو پھر سے اٹھا لیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ماضی میں خود کہتے تھے للان کہ ہم ایک پیج پر ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم کے جو چیف عوامی سٹاف تھے جن کے پھر خلاف ہو گئے، انہوں نے پھر زہر اگلا، تو کیا کہتے تھے یہ کہ ایک پیج پر ہیں، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ الفاظ تھے نا اس پارٹی کے چیئرمین کے۔ اب مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج سارے دن قوم کا جو باپ ہے اس کے خلاف آپ کیمپین کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہم پہلے کہتے تھے امریکی غلامی نامنظور، اور اب سارا دن ٹرمپ کے جھنڈے لگا کر سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں کہ جب ٹرمپ آئے گا وہ ہمیں بچائے گا اور بنے گا نیا پاکستان۔ مطلب یہ آپ کی کیا تھنکنگ کیا ہے، آپ سوچ کیا رہے ہو؟ کہ یہ نا کہ ان کا نعرہ تھا تبدیلی، یہ تبدیلی ہے نا۔ جی جی، مطلب انہیں اپنا موقف تبدیل کیا نا فرحان۔ آپ یہ دیکھیں انہوں نے پہلے کہا تھا امریکہ کو نو مور، اب وہ امریکہ سے امیدیں لگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جی جی، اب وہ کہہ رہے کہ امریکہ ہی ہمارے لیے کچھ کرے۔ اب مطلب یا تو آپ کی کوئی نظریاتی جدوجہد ہو، ہمیں سمجھ بھی آتے ہیں۔ اب آپ کی جدوجہد کیا ہے کہ یار ایک پرسنالٹی ہے، اگر وہ خوش ہو جائے گی فوج سے تو ہمارے لیے فوج بڑی اچھی ہے، اگر وہ خوش ہو جائے گی عدالت سے ہمارے لیے عدالت بڑی اچھی ہے، اگر اس پرسنالٹی کی امریکہ مدد کرے گا تو ہمارے لیے امریکہ بڑا اچھا ہے، اگر اس پرسنالٹی کے لیے کوئی مدد نہیں کرے گا تو ہمارے لیے وہ بہت برا ہے۔ تو آپ وداؤٹ اینی آئیڈیالوجی آپریٹ کر رہے ہو صرف ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اور پھر وہی جو چیز ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر سیپریٹسٹ آپ کے اس لیڈر کی سپورٹ کریں، آپ ان کے حق میں ڈیجیٹل میڈیا پہ آ جاتے ہو، اگر ٹی ٹی پی والے کوئی پریس ریلیز جاری کریں یہ ان کے حق میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بنو کا جو واقعہ ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تحریک طالبان نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں اور آپ اس پارٹی کے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جو ٹویٹس ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یار وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے جیسے لکھ کر ان کو دی۔ اب آپ دیکھیں اس پر کتنا ایک افسوسناک واقعہ اور اس پر انہوں نے کس طرح کی خبریں پھیلائیں، کیا کچھ کرتے رہے۔ اب اس کے اوپر نا ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آپریشن عزم استحکام کو بھی سمجھنے کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب ڈاکٹر فضا آپ ماشاءاللہ سے 4-5 سال سے شوز کر رہی ہیں، آپ نے کبھی وائلڈسٹ امیجینیشن میں بھی سوچا ہوگا کہ یہ والا شو 6 سال سے کر رہی ہیں، 6 سال سے آپ کر رہی ہیں، آپ نے کبھی سوچا تھا آج تک کہ اچکزئی صاحب اور تحریک انصاف آپس میں ہاتھ ملا لیں گے اور محمود خان اچکزئی کو تحریک انصاف صدر کے امیدوار کے لیے نامزد کرے گی؟ کبھی آپ کے ذہن میں ایسا خیال آیا تھا؟ کبھی بھی نہیں تھا نا۔ مطلب کوئی بندہ ریشنل سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی وجہ، آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائیں گے، یہی پارٹی جن کو ڈیزل کہتی تھی؟ اب یہی جو سارے سوالات، اور وہ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اب یہ ایک دوسرے کو، اب یہ جو سارے سوال ہیں نا ان کا جواب آپریشن عزم استحکام میں چھپا ہے۔ ان میں کیسے چھپا ہے کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے سمگلرز کے خلاف جو تیل کی سمگلنگ کرتی ہیں، جو منشیات فروشی کرتے ہیں، اور ان کا یہ سارا دھندا چلتا ہے آپ کے افغان بارڈر سے۔ تو اب یہ جو ان کا ایک میوچول سوشل میڈیا پہ چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ جی وہی بات ہے نا، جو ان کا ایک میوچول ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے افغان بارڈر کھل جائے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج بات کی کہ افغان بارڈر کھلے گا، ہماری منشیات فروشی ہوگی، سمگلنگ ہوگی، تیل کی سمگلنگ ہوگی، ہمارے کاروبار چلیں گے۔ اب وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا وہ یہ اٹھایا تھا کہ یہ لوگ اربوں روپے وہاں سے سمگلنگ کر کے کما رہے ہیں، یہ سارے عناصر۔ اب ان اربوں روپے کا کچھ حصہ جو ہے تحریک طالبان اور بی ایل اے کو جاتا ہے۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ 1 سال پہلے تحریک طالبان اور یہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کا بھی آپس میں اتحاد ہو چکا ہے۔ اب تحریک طالبان کا نظریہ جو ہے اسلامی شریعت کا ہے، بلوچ سیپریٹسٹ جو ہے سیکولرزم پہ یقین رکھتے ہیں، دو بالکل الگ الگ آئیڈیالوجیز لیکن یہ مل چکی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو یہ دہشت گرد جماعتیں ہیں یہ ان کو فیسلٹیٹ کرتی ہیں کہ بیسیکلی اگر پاکستانی فوج سمگلنگ روکنا چاہتی ہے تو آپ بلوچستان میں دہشت گردی شروع کر دو، آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی شروع کر دو، فوج کی توجہ ادھر ہو جائے گی، آپ کا سمگلنگ کا کاروبار سارا چلتا رہے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ فرض کیا اگر آپ نے اس پہ بھی قابو پا لیا تو نیکسٹ ایئر میں آپ کے آ جاتے ہیں اداروں کے اندر، کہ مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہمارے اداروں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ہمارے اداروں میں لوگوں کو باقاعدہ یہ لوگ بھرتی کر رہے ہیں۔ ہماری سیاست میں آپ دیکھیں نا کہ جو چیزیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ہو رہی ہیں، ایسے ایسے اتحاد ہو رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا ایک ایجنڈا کیا ہے کہ افغان بارڈر کھول، بس یہ ایک بات۔ چلے جی آپ پلیز کمپلیٹ کریں۔ تو بس یہی آپریشن عزم استحکام جو ان سے ہے، جب سے اس کا ذکر ہوا ہے تب سے یہ ساری کہانیاں ہمارے سامنے آنی سٹارٹ ہوئی۔ ٹھیک ہے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।